أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا. کذبت قوم لوط علیہ السلام کی قوم نے بالنذر پیغمبروں کو جھٹلایا. نذر کا مطلب ہے پیغمبر. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا علی لوط، بے شک ہم نے ان پر پتھر لانے والی تیز ہوا بھیج دی. انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے ان پر پتھر لانے والی تیز ہوا بھیج دی. الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے. نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں آخری رات میں اپنے فضل سے نجات دے دی. نجیناہم، ہم نے نجات دے دی انہیں بسحر، رات کے آخری پہر میں. نعمتا من عندنا، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. کذالک نجزی من شکر، پھر سے ترجمہ دیکھیے. نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر، ترجمہ ہوگا کہ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو شکر ادا کرے. من شکر، جو شکر ادا کرے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور لوط نے ان کو ہماری گرفت سے ڈرایا تھا. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور لوط علیہ السلام نے اندرہم ان کو ڈرایا تھا. بطشتنا، ہماری گرفت اور پکڑ سے. فتماروا، تو انہوں نے فتماروا بالنذر، انہوں نے ڈرانے کی چیزوں میں جھگڑے بازی کی. فتماروا، جھگڑے بازی کی. بالنذر، ڈرانے کی چیزوں میں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور تحقیق کے ان لوگوں نے عن ضیفی، لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو برے ارادے سے لینا چاہا. فطمسنا اعینہم، سو ہم نے ان کی آنکھیں چوپٹ کر دیں. فطمسنا، چوپٹ کر دی. اعینہم، ان کی آنکھیں. فذوقوا عذابی ونذر، سو چکھ لو میرا عذاب اور میرے ڈرانے کا نتیجہ.
وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، وَلَقَدْ، اور یہ بات یقینی ہے کہ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، کہ صبح سویرے ان پر ایسا عذاب آ گیا جو برقرار رہنے والا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، سو چکھ لو میرا عذاب اور میرے ڈرانے کا نتیجہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یہ بات یقینی ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ بات اوپر سے چل رہی تھی کہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں پر آنے والے عذاب کا تذکرہ چل رہا ہے، کیونکہ ان کی قوموں نے ان پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کی نافرمانی کی۔ آج کی آیات کریمہ میں حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنا اور قوم کا کفر پر اصرار کرنا اور اپنے گناہ پر جمع رہنا اور آخر میں ہلاک ہو جانا، اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے وطن سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ دونوں نے ملک شام میں قیام فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام چند بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے، ان میں بڑی بستی کا نام تھا صدوم تھا، بڑی بستی کا نام صدوم تھا۔ ان بستیوں کے رہنے والے برے لوگ تھے، برے اخلاق اور برے اعمال میں مشغول رہتے تھے۔ مرد مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، توحید کی دعوت دی، برے افعال سے ان کو روکا، لیکن ان لوگوں نے ایک نہ سنی اور اپنی بدمستی میں مشغول رہے۔ بالآخر ان پر عذاب آ ہی گیا۔ اللہ تعالی نے عذاب کے جو فرشتے بھیجے وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے آ کر کہا، انا مہلک اہل ہذہ القریہ، کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں لوط بھی ہیں، پوری بستی کیسے ہلاک ہوگی؟ فرشتوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ ان میں کون کون ہے، ہم لوط کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، ہاں ان کی بیوی ہلاک ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی انہی گناہ کرنے والوں کا ساتھ دینے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی، پھر وہاں سے چل کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ چونکہ یہ لوگ فرشتے تھے، انسانی شکل میں تھے اور بڑے خوبصورت شکل میں آئے تھے، اس لیے ان کو دیکھ کر لوط علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے اور ان کو بڑا غم ہوا اور انہیں خیال آیا کہ یہ میرے مہمان ہیں، خوبصورت ہیں، اندیشہ اور خوف ہے، حرکت نہ کر لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ لوگ جلدی جلدی دوڑے ہوئے آئے اور اپنا مطلب پورا کرنا چاہا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی امت کی لڑکیاں جو گھروں میں موجود ہیں، ان سے نکاح کرو اور ان سے اپنی ضرورت پوری کرو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے اور عذاب آنے میں بھی شک اور تردد کرتے رہے کہ عذاب نہیں آ سکتا۔ جب انہوں نے بات نہ مانی تو اولاً یہ عذاب آیا کہ ان کی آنکھوں کو بالکل چوپٹ کر دیا گیا، آنکھیں بالکل برابر ہو گئی، ایک دم آنکھ ختم ہو گئی، ان کی چہرے ان کے سپاٹ کر دیے گئے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان آیا، فذوقوا عذابی ونذر، سو تم میرا عذاب اور میرے ڈرانے۔ ہلاکت والا عذاب آنے کا وقت قریب ہوا تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کے کہا کہ آپ اپنی بیوی کے علاوہ رات کے ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور برابر چلتے جائیے، تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، صبح کے وقت ان لوگوں پر عذاب نازل ہو جائے گا۔
جب صبح ہوئی تو اللہ کا حکم آ گیا، جو فرشتے عذاب کے لیے بھیجے گئے تھے انہوں نے ان بستیوں کو تختہ اٹھا کر پلٹ دیا، نیچے کی زمین اوپر اور اوپر کی زمین نیچے ہو گئی، وہ سب لوگ اس میں دب کر مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھر بھی برسا دیے جو کنکر کے پتھر تھے، وہ لگاتار برستے رہے، ان پتھروں پر نشان بھی لگے ہوئے تھے۔ بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ پتھر جس شخص پر پڑتا تھا اس پر اس کا نام لکھا ہوتا تھا۔ سورہ ہود میں ہے مسومتن، یعنی نشان زدہ یا پھر نام لکھا ہوا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو لوگ اس علاقہ میں موجود نہ تھے ان پر زمین الٹنے کا عذاب آیا، اور جو لوگ ادھر ادھر نکلے ہوئے تھے ان پر پتھر برسا دیے گئے اور پتھروں کی بارش سے ہلاک ہو گئے۔ حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا قوم لوط میں سے کوئی زندہ بچ گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کوئی باقی نہ رہا تھا، ہاں ایک شخص زندہ بچ گیا تھا جو مکہ معظمہ میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، وہ 40 دن کے بعد حرم سے نکلا تو اس کو بھی پتھر لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ گویا کہ اللہ کا عذاب جب پہنچنے کا حکم آ گیا تو پھر کوئی باقی نہ رہا۔ سورہ ہود میں ان لوگوں کی زمین کا تختہ الٹنے کا اور پتھروں کے بارش کا ذکر ہے، اور یہاں سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا انا ارسلنا علیہم حاصبا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ اس سے پتھر مراد ہیں۔ پھر صحاح سے نقل کیا کہ ہے کہ الحاصب الریح الشدید التي تثير الحصبا، کہ حاصب اس ہوا کو کہا جاتا ہے جو کنکریاں اڑاتی ہوئی چلے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں پر جو پتھر برسائے گئے تھے ان پتھروں کو تیز ہوا لے کر آئی تھی۔ بکرتن عذاب مستقر، عذاب مستقر کا ترجمہ ہے دائمی عذاب، یعنی بالکل ہمیشہ ہمیش کے عذاب میں ان کو داخل کر دیا گیا۔ بعض جگہ پہ ہے مستقر کا اصل ترجمہ ہے ٹھہرنے والا۔ چنانچہ یہ حقیقت بھی ہے جو کفار ہیں، اللہ کے منکرین ہیں، ان کا عذاب جو ہے موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، پھر اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا، گویا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بھی رہتا ہے اور وہ ٹھہرنے والا بھی رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا لاسٹ میں فذوقوا عذابی ونذر، سو چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ باتیں کئی بار آ چکی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مقدس کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ مطلب یہ واقعات، یہ عبرتیں اور یہ آداب جو پہلی قوموں پر اتاری گئی ہیں، یہ صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو بطور عبرت ہمارے لیے قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انسان اس میں غور کرے، اور غور کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی سے بچائے، اور ایسی گناہ اور ایسی غلطی سے محفوظ رہے جو اللہ کے آداب کو دعوت دینے والی ہے۔ ایک فائدہ اس آیت کے تحت میں ایک بات یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کے اہل کو نجات دینے کا تذکرہ ہے، یعنی ان کی پوری قوم کو ہلاک کیا گیا، ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، تو اس کے بعد فرمایا کذالک نجزی من شکر، اس میں یہ قانون بتا دیا کہ مومن شکر گزار بندوں کے ساتھ اللہ کا شان جو ہے، اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔ مومن بندوں کو چاہیے کہ وہ عبادت گزار بھی رہیں اور شکر گزار بھی رہیں، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے مظاہر دیکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہے، ہر وقت شکایت
اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو بندوں کو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا کرے۔ صحت کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، دولت کی نعمت ہے، عزت کی نعمت ہے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں پہ اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، فرمایا ایک جگہ کہ جو شکر کرے گا اس کی نعمت کو بڑھا دیا جائے گا، اور جو ناشکری کرے گا اس کی نعمت کو چھین لیا جائے گا اور اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے حرکات اور ایسی گناہوں سے اللہ حفاظت فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوں، اللہ کا عذاب نازل ہونے کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ سوال ہے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کیا ساتھ نہیں لینے کے لیے حکم ہوا تھا؟ کیا ساتھ میں جا رہے تھے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا اور پتھر میں ان کا عذاب آئی؟ دیکھیے اقوال دونوں طرح سے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض جگہ ہے کہ وہ بھی ساتھ میں نکلی تھی، اور کہا گیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اس نے مڑ کر دیکھا اور اس کو عذاب پکڑ لیا، ہلاک ہو گئی۔ بعض جگہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ نکل جائیے گا سوائے اپنی بیوی کو، یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے گا۔ اب اس میں سے قرآن مقدس کی کسی آیت سے اس کا خاص طور پہ الگ سے تذکرہ نہیں ہے کہ وہ ساتھ نکلی تھی اور پھر اس کو عذاب نے پکڑ لیا تھا یا لوط علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا تھا، ایسا کچھ ذکر نہیں ملتا ہے کہیں پر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔